اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے آغاز میں ہی قرآن مجید کی حقانیت کو بڑے ہی ٹھوس انداز میں بیان فرمایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے اور ہمارے دل میں اگر شک ہے تو پھر پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 قسموں کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم مومن کی ہے کہ انسان مومن ہوتا ہے۔ اور مومن کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی اس کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اب غیب کیا ہے؟ کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ خدا ہے۔ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا تو ہم مانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے۔ ہم نے قبر کے مناظر کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے۔ ہم نے کرامن کاتبین کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے۔ ہم نے اپنے نامہ اعمال کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے۔ ہم نے میدان محشر کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے۔ تو گویا سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی صفت مومن کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتا ہے۔ تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے۔ اور آگے فرمایا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہ اس پر قرآن پر بھی ایمان لاتا ہے اور قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں تورات، زبور اور انجیل پر بھی ایمان لاتا ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ جو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہود ہے وہ تورات کو مانتے ہیں، انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے۔ عیسائی ہیں وہ انجیل کو مانتے ہیں لیکن قرآن نہیں مانتے۔ لیکن مسلمان وہ ہے جو قرآن بھی مانتا ہے، جو تورات بھی مانتا ہے، جو انجیل بھی مانتا ہے، جو زبور بھی مانتا ہے۔ اور ماننا اس حد تک ہے کہ اگر سارے قرآن کو مانے لیکن تورات کا انکار کرے تو وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے۔ انسان کی جو دوسری قسم ہے وہ کافر ہے، وہ انکار کرنے والا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ جب کوئی شخص اس حد تک چلا جائے تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی کوئی اچھا کام نہیں کر پاتے، دل چاہ رہا ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اس وقت ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل پر بھی مہر لگ چکی ہے۔ رمضان ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم عبادت کی طرف نہ آئیں، ہم تراویح کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، ذکر اذکار کی طرف نہ آئیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ختم اللہ نے ہمارے دلوں پر بھی مہر لگا دی۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری بھی یہ کیفیت ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ منافق وہ ہے جس کی دل اور زبان ایک نہ ہو،